بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھیں۔ ایک دن حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت معاذ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تنگ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرت علی کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ قریش کے تمام معززین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے شادی کی درخواست لے کر جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا کوئی بھی شخص اس سعادت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی خواہش مند ہے، اور میری بھی خواہش ہے۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ میری تنگ دستی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ سے شادی کی درخواست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کی شادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت جاگ چکا تھا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے۔
اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا: اے علی، کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید ہو رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ داری زندگی کو تشکیل دوں، تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں، جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے نکاح کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی تقریب اور خطبہ نکاح بجا لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازدواج کی شادی کا فیصلہ عرش پر کیا جا چکا ہے، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ کام انجام دیا جائے۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لوگو، میرے اور فاطمہ کے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے نکاح کا فیصلہ مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو آپ کے لیے مبارک قرار دے اور آپ دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے مہر قرار دی ہے، بازار میں جا کر فروخت کر دو، تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی جاتی ہے۔ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی زرہ کی قیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔